الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الفاتحہ کی 5 سے لے کے 7 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: چلا ہم کو سیدھے راستہ پر، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہوں کا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 5 میں جو لفظ ہدایت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لطف و عنایت۔ لطف و عنایت سے کسی منزل مقصود تک پہنچا دینا، لطف و عنایت سے کسی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ الہدایۃ دلالۃ بلطف۔ تفسیر مظہری۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کے بیان کے بعد، اس کے پھر مسلسل انعامات کے اعتراف کے بعد، اپنی عبودیت اور ناتوانی کا اعلان کرنے کے بعد، انسان اپنے رحمان رحیم رب کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، گویا عرض کرتا ہے میں انتہائی کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں بڑی شدید ہیں، شیطان کی وسوسہ اندازیاں بڑی سخت ہیں، مالک تو میری خود دستگیری فرما، اپنے لطف و کرم سے مجھے سیدھے راستے پر چلا اور ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش دے اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا، بلکہ ساری امت محمدیہ علیہ السلام کے لیے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ کہتا ہے اہدینا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلام میں یعنی ایک کو اگر ہدایت ہو جائے باقی گمراہ رہ جائیں تو چند افراد تک ہدایت پھر محدود رہے گی، تو اس کی عالمگیر برکات و فیوز کا اظہار ممکن نہیں ہو سکتا۔ مشرق و مغرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس سے چھٹکارا ناممکن ہو جائے گا۔ اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کی تفسیر و تعبیر کیسے ممکن ہوگی؟ ہدایت کے عزیزان گرامی قدر بے شمار مدارج ہیں، ایک سے ایک بلند ہے، ایک سے ایک اعلیٰ تر ہے۔ مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام قرب و ہدایت سے عرفہ اور اعلیٰ مقام پر فائز فرما میرے مالک۔ یا شیطان کی وسوسہ اندازیاں اور نفس کی کمزوری کے باعث قدم کے پھسل جانے کا جو ہر لحظہ خطرہ اور خدشہ رہتا ہے، مالک اس سے تو محفوظ رکھ اور اسے اس راہ پر
ثابت قدمی نصیب فرما دے، اور دم واپسی تک شیطان کے ہر دم فریب کو تار تار کرتا ہوا وہ راہ ہدایت پر بڑھتا چلا جائے۔ وَهَذَا الدُّعَاءُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مع قونہم علی الہدایۃ لطلب التثبت او طلب الہدایۃ فإن الالطاف والہدایۃ من اللہ تعالی لا تتناہی۔ تفسیر مرزری۔ عزیزان گرامی قدر پھر دعا بھی کی، پھر ساتھ ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، نشاندہی بھی فرما دی۔ کیا کمال آیت ہے! ان الفاظ سے راہ حق کی ایسی پھر نشاندہی فرما دی تاکہ تعصب اور ضد سے بلند و بالا ہو کر جو اس کا متلاشی ہو وہ اسے پہچان سکے۔ فرمایا جن لوگوں پر میں نے انعام و اکرام فرمایا ہے، جس راستہ پر وہ چل رہے ہیں وہی سیدھا راستہ ہے، اور ان لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں بتا بھی دیا۔ کیا بتا دیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے رسول کریم علیہ السلام کی اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر تو نے مالک انعام کیا ہے۔ کون سے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہداء میں سے اور صالحین اولیاء اکرام وغیرہ میں سے۔ وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے ہی اچھے تمہارے ساتھی ہیں۔ خود ہی ہدایت کی بھی تلقین کی، خود ہی اس کا راستہ بتا دیا، پھر فرمایا ان لوگوں کے راستے کی دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پھر فرمایا کہ یہ جو میرا انعام ہے یہ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور نیک بندوں پر ہے۔ اب عزیزان گرامی ہیں قدر انسان خود سوچ لے کس راہ پر ان نفوس قدسیہ کے نقوش پا ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حیدر شیر خدا، صحابہ کرام، حسن و حسین، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام، صحابہ کرام کس جماعت کے پیشوا ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور پھر اولیاء کرام کا سلسلہ، اہل بیت کا سلسلہ تو تا قیامت تک جاری رہے گا نا۔ سورہ الاحزاب کی آیت کے حوالے سے جس میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں فعل مضارع ہے، یعنی تا قیامت تک، یہ حال پر بھی بولا جاتا ہے اور مستقبل پر بھی بولا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا ایک دور تھا وہ بھی اسی راستے کے راہی تھے، پھر اہل بیت تا قیامت تک اسی راستے پر چلتے رہیں گے جنہوں یہ راستے کو اپنائے رکھا۔ پھر اولیاء کرام کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ عزیزان گرامی قدر جو آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اس میں جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد جو ہیں، مغضوب یا مغضوب، اس سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین یا ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے، اسی کی تائید ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان سورہ فاتحہ پڑھے تو آخر میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب وہ پڑھ لے تو اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے آمین کہے۔ اس کا معنی ہے استجب، یعنی آخر میں پھر التماس کرے، ہے مولا کریم جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما، تو آمین کہے، بس آمین کہے، اگلے جھگڑوں میں نہ پڑے۔ سورہ فاتحہ جب پڑھے یا سنے تو آمین کہے، اگلے جھگڑوں میں نہ پڑے، بس یہی کافی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.